وینزویلا میں تباہ کن زلزلہ 188 امداد رپورٹ، ہزاروں زخمی، 40 سیکنڈ کے وقفے سے 2 طاقت پر زلزلے آئے، 7.2 اور 7.5 شدت کے جھٹکوں نے لاگویرا شہر میں عمارتیں مٹی کا ڈھیر بنا دی۔ کراکس اور دیگر علاقوں میں بھی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، ملبے تلے دبے لوگ مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ ہلاکتیں 10,000 سے زائد ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، 11,000 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔ سڑکوں اور عمارتوں میں خطرناک دراڑیں پڑ گئیں، ایمرجنسی نافذ، تعلیمی سرگرمیاں اور ٹرین سروس معطل۔ شدید نقصان کے باعث وینزویلا کا مرکزی ایئرپورٹ بھی بند کر دیا گیا۔ زلزلے کا مرکز دارالحکومت کراکس سے 284 کلومیٹر مشرق میں تھا۔ زلزلے سے کولمبیا اور امریکی ریاست کیلیفورنیا بھی لرز اٹھے۔ امریکی صدر کا زلزلے سے متاثرہ وینزویلا کی مدد کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے کہا امریکہ مدد کے لیے تیار ہے، ہم اپنے نئے اور عظیم دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پاکستان کا بھی وینزویلا میں زلزلے سے تباہی پر افسوس کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا زلزلے سے ہونے والی تباہی اور جانی نقصان پر گہرا دکھ ہوا۔ وزیراعظم نے ایکس پر لکھا اس مشکل وقت میں وینزویلا کے ساتھ ہیں۔ روس کے صدر پیوٹن نے کہا مشکل وقت میں وینزویلا کے عوام کے ساتھ ہیں۔ روس کی امدادی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئیں۔ فرانس کے صدر میکرون کا کہنا ہے امدادی کارروائیوں کے لیے 85 ماہرین کی ٹیم فوری وینزویلا بھیجی جا رہی ہے۔ سوئٹزرلینڈ، اسپین اور نیدرلینڈز کی حکومت نے بھی ریسکیو مشن اور امدادی سامان بھیجنے کا اعلان کیا۔ اقوام متحدہ کا عالمی برادری سے وینزویلا کی فوری امداد کا مطالبہ۔ شدید گرمی کے باعث انگلینڈ کے متعدد NHS اسپتالوں میں ہنگامی صورتحال کا اعلان۔ کولنگ سسٹم ناکام ہونے سے MRI مشینیں، ریڈیو تھراپی آلات اور IT سسٹم متاثر۔ لندن کے متعدد اسپتالوں میں غیر ہنگامی آپریشنز اور اسکین عارضی طور پر ملتوی کر دیے گئے۔ بعض وارڈز میں درجہ حرارت 35 ڈگری تک پہنچ گیا۔ مریض اور عملے کو مشکلات، گرمی، ڈی ہائیڈریشن اور ہیٹ اسٹروک کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ۔ ایمبولینس سروس کو ایک دن میں جان لیوا نوعیت کی 642 ایمرجنسی کالز موصول ہوئیں۔ NHS کی عوام سے صرف انتہائی ضرورت پر ایمرجنسی سروسز استعمال کرنے کی اپیل۔ Our relationship with Oman is fine. I mean, ultimately, there's not going to be any fees or tolls. Zero support among the Gulf countries for any sort of toll and the charges for the use of international waters. Aware of any money, nor have we agreed for any money to be transferred. آبِ ہرمز پر کوئی فیس نہیں ہوگی۔ بحری جہازوں کی بلا تعطل نقل و حرکت پہلی شرط ہے۔ جہازوں کی آمد و رفت رکنا معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی بحرین میں میڈیا سے گفتگو کا خلیج ملکوں نے آبِ ہرمز سے ٹول ٹیکس یا فیس لینے کی حمایت نہیں کی۔ ان کے تحفظات پر سنجیدگی سے غور کیا جائے گا۔ آبِ ہرمز کو تنازع سے پہلے کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ GCC وزراء خارجہ اجلاس سے خطاب میں کہا امریکہ خلیجی اتحادیوں کی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ اتحادیوں کی حفاظت ہماری حفاظت ہے، اتحادیوں کا دفاع کریں گے۔ 30 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ایران سے جوہری پروگرام اور پابندیوں سے متعلق بات ہوگی۔ یقینی بنائیں گے کہ اتحادیوں کے مفادات کے خلاف کوئی فیصلہ نہ ہو۔ آبِ ہرمز کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی۔ عمان نے بھی کہہ دیا آبِ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر کوئی ٹول یا ٹرانزٹ فیس عائد نہیں کی جائے گی۔ عمانی وزیر خارجہ نے کہا بطور ساحلی ریاست عمان آزادانہ جہاز رانی کے فروغ کے لیے پرعزم۔ خلیج تعاون کونسل اور امریکہ کا لبنان میں غیر سرکاری مسلح گروہوں کو مکمل غیر مسلح ہونے کا مطالبہ۔ لبنان سے متعلق مذاکراتی عمل کو دیگر تنازعات کے نتائج سے مشروط نہ کرنے پر زور۔ خلیج تعاون کونسل اور امریکہ کے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ۔ غزہ سے کسی جبری بھی دخل نہیں کیا جائے گا، جانے والے کو واپسی کا حق حاصل ہوگا۔ خطے میں پائیدار امن و سلامتی کے لیے ایرانی خطرات کا تدارک ضروری قرار۔ آبِ ہرمز پر کسی قسم کی فیس، ٹیکس یا کنٹرول مسلط کرنے کی مخالفت۔
پاسداران انقلاب نے آبِ ہرمز سے جہازوں کے گزرنے کے لیے نیا راستہ مقرر کر دیا. کہا جہازوں پر لازم ہے وہ چینل 16 کے ذریعے اور ایرانی فورسز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے ہی سفر کریں. خبردار کیا صرف وہی راستہ محفوظ ہے جس کا اعلان ایران نے کیا ہے. ایران سے رابطے کے بغیر کسی دوسرے راستے کا اعلان ناقابل قبول اور خطرناک ہوگا. خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. گزشتہ روز عمان میں بھی ایران کی مدد سے نیا راستہ کھولنے کا اعلان کیا تھا. عمان کے ساحل کے قریب تجارتی جہاز پر حملہ. تجارتی جہاز پر نامعلوم پروجیکٹائل سے حملہ کیا گیا. برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق واقعہ عمان سے 7.5 ناٹیکل مائل دور جنوب مشرق میں پیش آیا. ایران سے کشیدگی میں کمی کے لیے دوحہ میں مواصلاتی چینل قائم کرنے پر اتفاق. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران کی پاسداران انقلاب اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے حکام براہ راست ملاقات کر کے تنازعات حل کریں گے. یو ای نے بھی پاسداران انقلاب کے ساتھ پہلی بار براہ راست رابطے شروع کیے ہیں. مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا ہے. امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن نے بتایا ایران کے منجمد فنڈز کی نگرانی کے لیے دوحہ میں ادارہ قائم ہوگا. فنڈز سے خوراک اور ادویات خریدی جائیں گی. تہران نے منجمد اثاثوں سے متعلق امریکی دعوے مسترد کر دی. باقر غالباف نے کہا امریکہ کے پاس برآمد کرنے کے لیے صرف ٹوٹے وعدے اور فضول باتیں ہیں. خیال میں کیا مولانا صاحب کو انوالو ہونا چاہیے؟ اگر پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت جو ہے وہ سرنڈر کر چکی ہوئی ہے اور باہر سے لوگ جا کے پاکستان سے لوگ جا کے اگر وہاں پہ نیگوشیٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ کولیپس کر چکی ہوئی ہے اور اس کو ریسکیو کرنے جائیں گے نا. پھر پیپلز پارٹی خود آزاد کشمیر انتخابات ملتوی کرانا چاہتی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف فتاوی پروگرام خبر ود مالک میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں ناکام ہو چکی ہے. مولانا فضل الرحمان کو آزاد کشمیر بلانے کا مطلب پی پی ای کا اپنی ناکامی کا کھلا اعتراف ہے. پیپلز پارٹی حکومت کیا کر رہی ہے؟ وہاں آج ایسے حالات کیوں ہیں؟ صرف حکومت کرنا یا ایسی صورتحال میں کوئی ذمہ داری بھی ہوتی ہے؟ ہمارا اور پیپلز پارٹی کے اتحاد مجبوری کا اتحاد ہے. ہم دونوں اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں. ہم نے کشمیر کوسٹ کی آنرشپ لی ہے. اس کی توہین نہ کی جائے. میں نے جو کچھ کہا ٹھیک کہا. آج بھی معذرت سے انکار کرتا ہوں. Specifically, BBC, which has published a misleading article based on information and allegations without taking into consideration true and credible facts, while mentioning that AJK police stopped vehicles carrying food items. آزاد کشمیر میں راستوں کی بندش سے متعلق بی بی سی کی خبر سراسر حقائق کے منافی ہے. آزاد کشمیر آنے اور جانے والے تمام اہم راستے مکمل طور پر کھلے ہیں. آج ہی آزاد جموں کشمیر لیاقت علی نے پریس کانفرنس میں بتایا صرف راولاکوٹ کے کچھ راستے اس وقت بند ہیں. جھوٹی اور جعلی خبریں آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے. بی بی سی کی رپورٹ بھی تمام تر حقائق کو مست کر کے پیش کی گئی. وزارت اطلاعات و نشریات نے بی بی سی اردو کے خلاف باضابطہ شکایت درج کرا دی. کہا بی بی سی اردو نے غیر مصدقہ اور جھوٹے الزامات پر مبنی رپورٹ نشر کی. بی بی سی اردو نے سرکاری حقائق اور آن ریکارڈ بیانات نظر انداز کیے. بی بی سی اردو کا اس طرح کی غلط رپورٹنگ کا یہ پہلا واقعہ نہیں. بی بی سی کی رپورٹ میں دعوے کا کوئی ویڈیو ثبوت نہیں. ملک کے مختلف شہروں میں 9 محرم الحرام کے جلوس. کراچی میں 9 محرم کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوا. اسلام آباد میں امام بارگاہ اسنا عشری G62 سے برآمد ہوا. لاہور میں 9 محرم کا جلوس پانڈو اسٹریٹ پر ختم ہو گیا. پشاور میں 9 محرم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ہال سے برآمد ہوا. ملک بھر میں محرم الحرام کے جلوسوں کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات.
شہدائے کربلا کی یاد میں ایران سمیت کئی ملکوں میں مجالس کا اہتمام، جلوس نکالے گئے۔ ایران کے شہروں تہران، اردبیل، کرج، یزد اور انجان میں جلوس، عزاداروں نے نوحہ خوانی کی۔ نیو یارک میں بھی جلوس نکالا گیا۔ مانچسٹر میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجلس کا اہتمام۔ بحرین اور روس کے جنوبی علاقے میں بھی جلوس نکالے گئے۔ یوم عاشور ایمان، صبر اور حق پسندی کا درس دیتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا یوم عاشور پر قوم کے نام پیغام، کہا واقعہ کربلا پیغام دیتا ہے اصولوں کی پاسداری مہذب معاشرے کی بنیاد ہے۔ انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں عدل، صبر اور ذمہ داری کو فروغ دینا ہوگا۔ اختلافات اور انتشار کی بجائے باہمی احترام اور رواداری کو مضبوط بنایا جائے۔ معاشرے کے کمزور اور محروم طبقات کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ بلاول صاحب کو لگتا ہے کہ غصہ کسی اور بات کا تھا، اس طریقے سے بلدیاتی انتخابات اور خواجہ آصف صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا۔ زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ اتحادی آپس میں بند کمرے میں بیٹھ کر بات کریں۔ کیا کراچی میں بلدیاتی نظام جو ہے ایسا ایفیکٹو نظام ہے جس نے کراچی کو ترقی دے دی ہو؟ بلاول بھٹو نے کسی اور بات کا غصہ قومی اسمبلی میں نکالا۔ معاون خصوصی حذیفہ رحمان کہتے ہیں اتحادیوں کو ایسے معاملات پر بات بند کمرے میں کرنی چاہیے۔ کیا کراچی کے بلدیاتی نظام نے شہر کو ترقی دلوا دی؟ ایسا بلدیاتی نظام لانے سے بہتر ہے نہ لایا جائے۔ بلاول جذبات میں باتیں کر جاتے ہیں، فیصلے آصف زرداری کرتے ہیں۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے بات بلدیاتی انتخابات کی ہو تو بلاول بھٹو کا مطالبہ درست ہے۔ لاہور اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات جلد سے جلد ہونے چاہیے، لیکن کراچی کی گزشتہ بلدیاتی انتخابات کے طرز پر الیکشن کرانے سے نہ کرانا بہتر ہوگا۔ اگر کوئی تفصیلات جاننا چاہے تو حافظ نعیم الرحمان یا خالد مقبول صدیقی سے پوچھ لیں۔ پہلے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کریں، سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کا خواجہ سعد رفیق کے بیان پر رد، کہا پنجاب کے عوام کو ان کا حق دیں، پھر دوسرے صوبے کی جمہوری نظام پر لیکچر دیں۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات آئین اور قانون کے مطابق ہوئے۔ کراچی میں عوام نے اپنے نمائندے منتخب کیا اور جمہوری عمل مکمل ہوا۔ سعد رفیق کو عوام کے فیصلے پر اعتراض کے بجائے جمہوری روایات کا احترام کرنا چاہیے۔ ترجمان حکومت سندھ سعدیہ جاوید نے کہا سعد رفیق نے بلاول بھٹو کے موقف کی تائید کر کے اپنی قیادت کی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ پنجاب میں بروقت بلدیاتی انتخابات نہ کرانا نون لیگ قیادت کی بڑی ناکامی ہے۔ پاکستان اور ترکی کے توانائی شعبوں میں 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ استنبول میں اعلیٰ سطح کی مشاورت کے دوران مختلف اداروں کا اتفاق۔ ایم یو کا مقصد توانائی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے بجلی کی فراہمی میں ترقی اور خدمات کے ضوابط پر مشترکہ تعاون ہوگا۔ پاور سسٹم آپریشنز اور ٹرانسمیشن منصوبہ بندی کو بہتر بنایا جائے گا۔ بجلی کی تقسیم کے شعبے کے انتظام اور ڈیجیٹلائزیشن پر خصوصی تعاون کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کا خیر مقدم کیا۔ کہا پاکستان ترکی کی بجلی مارکیٹ اصلاحات کے تجربات سے استفادہ کرے گا۔ باہمی تعاون سے کارکردگی خدمات کی فراہمی میں بہتری آئے گی۔ مشرق وسطی میں جنگ بندی اور آبنہ ہرمز سے سپلائی بہتر ہونے کے بعد بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی۔ لندن برینٹ 1.71% کمی کے ساتھ $72.47 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس 1.47% کم ہو کر $69.30 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا۔ رائٹرز کے مطابق خام تیل کی قیمتیں امریکہ اور ایران جنگ سے پہلے کی سطح پر آ گئیں۔ آئل کمپنیوں کو پرانا سٹاک ان کے پاس تھا تو اس کی وجہ سے ان کو کچھ فائدہ ہوا۔ اب جب دوبارہ تیل اپنی جگہ پہ آ رہا ہے تو اس میں جو انہیں پہلے تھوڑا پروفٹ ہوا تھا اس پروفٹ میں سے جو ہے وہ حصہ واپس بھی ادا کرنا ہوگا۔ وہ اویلا ہو رہا ہے کہ جی اتنے 100 ارب ہمیں جو ہے وہ خسارہ ہو جائے گا، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل سستا ہوا تو آئل مارکیٹنگ کمپنی نے رونت ہونا شروع کر دیا۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے وابیلا کیا جا رہا ہے کہ ہمیں خسارہ ہو جائے گا، یہ بات درست نہیں۔ بحران پیدا کیا گیا تو سختی سے نمٹیں گے۔ پیٹرولیم کمپنیز کو جو فائدہ ہوا اس میں سے اب تھوڑا واپس بھی کرنا ہوگا۔ زیادہ بوجھ پڑا تو حکومت کمپنیز کا بھی خیال کرے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید نیچے آئیں گی۔
جنوبی سودان میں گومل زام ہائیڈل پاور اسٹیشن 8 سال بعد مکمل پیداواری صلاحیت پر بحال ہو گیا. وابڈا نے پاور اسٹیشن کا دوسرا یونٹ صرف 80 روز میں بحال کر کے نیشنل گریڈ سے منسلک کر دیا. یونٹ کی مرمت اپریل میں شروع کی گئی تھی. 8 سال سے صرف ایک یونٹ فعال تھا. پاور اسٹیشن نفس صلاحیت پر بجلی پیدا کر رہا تھا. اب دونوں یونٹ سے 17 میگا واٹ سے زائد بجلی کی فراہمی جاری ہے. خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں کو محدود بجلی ملے گی. گوملزام ڈیم میں ذخیرہ آب کی صلاحیت 11.5 لاکھ ایکڑ فٹ ہے. اور ویمنس T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جگہ پانے کی جستجو تیز ہو گئی. بھارت نے اپنے چوتھے گروپ میچ میں بنگلہ دیش کو پچھاڑ دیا. مانچسٹر میں 137 رنز کا ہدف بآسانی 19 گیند پہلے 5 وکٹ پر حاصل کیا. شفالی ورما نے سنچری بنا کر میچ کی بہترین کھلاڑی قرار. دوسرے میچ میں جنوبی افریقہ اور نیدرلینڈز کی ٹیمیں مد مقابل. سیمی فائنل کی امیدیں برقرار رکھنے کے لیے پروٹیاز کا جیتنا ضروری.